تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کے اوپر حملہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک عظیم سنت معاف کر دینے کی، درگزر کرنے کی، اپنے مخالفین، اپنے دشمنوں، اپنے مد مقابل لوگوں کو معاف کرنے کی سنت، یہ عظیم سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے حضرت والا نے اس کی سنتوں میں اس کا سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا شیوا بنانا چاہیے. اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی، معاف کر دیا کرو. قرآن کریم نے جگہ جگہ معافی کی فضیلت بیان فرمائی ہے. معافی کو قرآن کریم میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فاعف عنہم واصفح، معاف کر دو، درگزر سے کام لو، معاف کر دو، درگزر سے کام لو. اور ایک جگہ بڑا عظیم نسخہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کا دفاع اچھائی کے ساتھ کرو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی حق تو ہے بے شک تمہیں، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تمہیں اس کا بدلہ لینے کا پورا حق ہے. بدلہ اتنا کہ جتنا اس نے نقصان پہنچایا تم اتنا نقصان اس کو پہنچا سکتے ہو. کسی نے تمہیں ایک مارا ہے، تم ایک اس کو بھی مار سکتے ہو. یہ حق ہے تمہیں. فاعتدوا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ویسی زیادتی تم اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو. یہ تمہیں حق ہے، حق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. اگر معاف کر دو گے تو اس سے تمہارا فائدہ ہو. اگر فرض کرو تم نے بدلہ لے لیا، جیسی تکلیف اس نے پہنچائی تھی تم نے بھی پہنچا دی. اس نے ایک تھپڑ مارا تھا، تم نے بھی ایک تھپڑ مار دیا، ویسا ہی مار دیا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے تمہارے لیے. لیکن فضیلت کوئی نہیں، ثواب کوئی نہیں. فائدہ کیا ملا تمہیں؟ فائدہ یہ ملا کہ دل ٹھنڈا ہو گیا. بس دل ٹھنڈا ہونے کا فائدہ تو بے شک مل گیا، لیکن کوئی اجر، کوئی ثواب، آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر معاف کر دو گے تو معاف کرنے کے نتیجے میں اتنا عظیم ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اتنا عظیم ثواب ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں. اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جیسا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو و کرم کے اوپر رکھا ہے آخرت میں. تو اب دیکھ لو کون سا سودا بہتر ہے، انتقام لینا، بدلہ لینا، یا معاف کر دینا. معاف کر دینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اعلیٰ درجات تک پہنچائیں گے. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مضمون ارشاد فرمایا ہے، بڑا یاد رکھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ذمہ دار ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں گا. کس کو؟ اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. یعنی حق پر تھا اور حق پر ہونے کی وجہ سے وہ اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن حق لینے میں جھگڑا کرنا پڑ رہا تھا. تو وہ اگر اس جھگڑے کو چھوڑنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے تو میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اب بتاؤ بدلہ لے لیتا تو کیا ہوتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا اور معاف کر دیا تو اس معاف کرنے کے حق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوائیں گے. یہ اتنا بڑا عظیم اجر
معاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو، شریعت نے حق دیا ہے تمہیں، لیکن افضل یہ ہے اور زیادہ اجر کا سبب یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔